ہوگی. ہمارے یہاں 10 سال ہو گئے ہیں. یہ آپ کو کتاب یہ اتنی ضروری ہے 3 سے ہے. تو اب یہ جو آپ کا ہوتا ہے یہ دوسری جل گیا ہے. اس کو کہتے ہیں حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. جی اور اس کتاب کے اندر جو مختلف مسائل بنائیں گی بعض ہفتوں میں سفر ہے اس کا 383 بعض ہفتوں سفر 383. باقی ہفتوں متفرق قادیانی کے جوابات. ٹھیک ہے سب ساتھ جو ہے یہ کہتے ہیں عنوان ہے اس کا متفرق قادیانی کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے کہ اسلام دوبارہ تشریف آنے کے بعد نبی ہوں گے یا نہ. اگر ہوں گے تو دیکھیے کو اختلاف ہے. اگر نبی نہ ہوں تو پھر کیا اور حکومت سے معذور ہو جائیں گے. دیکھیں کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر آنے کے بعد رہنمائی کر دی جاتی ہے. جن آپ یہاں سے جانے کے بعد اس کام کے محنت کر کے خوب بہر بن سکتے ہیں. جی ورنہ ہمارے یہاں پورا سال کورس ہوتا ہے اس میں لکھا بھیج جاتے ہیں. سمجھے اس کے مختلف صاحب نے پڑھانا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر یہ تو یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ان کا نزول ہوگا یا سارے ہے. لیکن یہ جو آپ کا باقی رقم ہے اس کے اندر وہ سوالات ہیں جو علمی ہونے کے ساتھ ساتھ عمومی ہیں. دوسرا یہ قادیانی ان کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے جب بات کرنی ہو عوام الناس کے سامنے تو سب سے پہلے یہ جو ہے کسی کو بڑھانے کے لیے کیوں یہ حیاتی سب کرتے ہیں. بات سمجھے کیونکہ اتنی بحث ہے اس میں اب کسی آدمی کو کیا پتہ کیا ہے تاریخ ترجمہ کیا ہے مفہوم کیا ہے تو وہ اپنا غلط کر لیں گے چوہا ڈال لیں گے ان کو سہولت ہوتی ہے. بات سمجھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے اپنے انشاءاللہ پہلا سبب ہے ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہم کتنے ملتا سے شروع کریں. نہیں سمجھے مولانا پڑھنے کی ذہن نہیں آپ کو جب مولانا نے بات کرنی ہے وہ شروع کرنی ہے کہ اگلا ابتدا سے ہی وہاں پر لاجواب ہو جائے. جی اور یہ کتنے ملتا یعنی قادیانی کے کرتوت کیا تھے اس کا تعارف کیا تھا کیا کیا کام کرتا رہا ہے اور اس بات پر سب سے زیادہ قابل بات ہے. سمجھے. اب ایک آواز بھی کہا جائے کہ جی یہ زنا کرتا تھا شراب پیتا تھا جی اور دوسرے طرح کی بات فوراً سمجھ لیں گے. اب قادیانیوں کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے ملتا نہیں آتے. بات سمجھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بات کرنی ہو پہلے جو ہے اس قادیانی کو لو اس کی تحقیق کرنے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو بیٹا لوگ آ رہی ہے کیا بند کرا دیتے ہیں بند کرا تو ہمارے یہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ چیزیں ملتا سے بات کریں جب کہ قادیانی لوگوں کے اندر شبہ ڈالیں گے جب بات کریں گے تو حیاتی اسلام چھیڑیں گے. اور اس میں اب یہ جو آپ کا یہ جو سبق ہے بات رکھتوں کا دین زبردست سوالات ہیں اس کے اندر وہ سوالات ہیں جو دوسرے کے ذہن میں شبہ ڈالنے کے لیے جی فوراً یہ سوالات اٹھا لیتے ہیں. بات سمجھے سمجھے تاکہ عام آدمی جس کو قادیانی لٹریچر پر قبول نہیں ہے واقعات نہیں وہ اس مسئلے کو جانتا نہیں. بات سمجھے تو
اس کو برقرار کیسا ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہاں پر تمام تر اسباب پر غور کریں گے کہ ان سوالات پہ خصوصی غور رکھنا ہے کہ سوالات عمومی ہیں لیکن اہم ترین ہیں. اور پہلا سوال جو آپ کا ہے لیٹر دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے اوپر دیکھنے یہ بات عبارت اردو کی دیکھنے آپ لوگ لیٹر دیکھیں. تو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبی ہوں گے یا نہیں. سوال کو سمجھیں, نبی ہوں گے یا نہیں. اگر نبی بن کے آتے ہیں تو خطرے کو منافی ہے. اگر نبی بن کے نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت سے معزول ہو گئے ہیں, اور دونوں باتیں ٹھیک نہیں. بھئی آخر تک آواز آ رہی ہے میری؟ یہ برآمدے والے ساتھ لائٹ بھی آ گئی ہے. اچھا چلو چینج ہو چکی ہے. کیا کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے کہ اللہ کے آخری نبی کے ہوتے ہوئے اور نبی آ جائیں. اور اگر آتے ہیں آنے کے بعد یہ نبی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت سے معزول ہو گئے. سمجھ گئے ہیں؟ اب یہ بات جب عام لوگوں سے کہی جائے ان کو جواب کو پتہ نہ ہو تو فوراً ان کو جواب ہو جانا ہے. جی آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. کیا ہیں؟ دو حیثیتیں. ایک حیثیت جب تشریف لائے تھے اس وقت تھی, اس وقت بحیثیت نبی کے تھے. بات سمجھے ہیں؟ اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے نبوت سے معزول نہیں. بات سمجھے ہیں؟ نبوت سے معزول نہیں ہوں گے لیکن بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ خلیفہ کے آئیں گے. حیثیت کس کے آئیں گے؟ خلیفہ کے آئیں گے. بھئی ایک آدمی ایسا ہو جی کہ اس کا والد بھی موجود, اس کی اولاد بھی موجود. جی اب اس کے والد کی طرف دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ مول صاحب بیٹے ہیں. جی اگر اس کی اولاد کی طرف دیکھ لیں پھر باپ ہے. جی تو حیثیت کے فرق پڑنے سے حکم پہ فرق پڑ جاتا ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جی اچھا اگر ہمارے وزیر اعظم یہاں سے سعودی عرب میں چلے جائیں جی وہاں جانے کے بعد ان کے احکامات یہاں والے وہاں چلیں گے؟ بولے یہاں سے معزول ہو گئے ہیں. بولے لیکن باہر جانے کے بعد اب حیثیت یہ نہیں ہے. یہاں حیثیت کی بحیثیت حکمران ہونے کی, باہر جانے کے بعد اب پاکستان کے حکمران ہونے کی حیثیت نہیں. بات سمجھے ہیں؟ تو حیثیت کے فرق پڑنے سے حکم پہ فرق پڑ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت بحیثیت نبی کے دیں, اب جو حیثیت ہوگی وہ بحیثیت نبی کے نہیں بحیثیت امتی کے اور خلیفہ کے آئیں گے. اس لیے پہلی نماز جو انہوں نے آگے ادا کرنی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ادا کریں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب میں جو ہے اپنی نبوت کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی نبی کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں. لازمی ہے جی اس کو پڑھنے کے ساتھ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. متفرق قادیانی شبہات کے جواب. قادیانی سوال, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف آوری کے بعد نبی ہوں گے یا نہ؟ اگر ہوں گے تو پھر یہ ختم نبوت کے خلاف ہے, اگر نبی نہ ہو تو پھر کیا وہ نبوت سے معزول ہو جائیں گے؟ جواب. عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری بحیثیت حضور علیہ السلام کے امتی اور خلیفہ کے ہوگی, یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی بن کر تشریف نہ لائیں گے, کیونکہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے جس پر قرآن شریف کی آیت رسولاً الی بنی اسرائیل سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 دلالت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافہ اور عامہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی, اس لیے وہ صرف امتی اور خلیفہ ہوں گے. بس سمجھ گئے ہیں؟ اب حیثیت تبدیل ہو گئی ہے. یہ آگے میں نے مثال سے مطلب کی دی ہے وہ اس میں یہ اردو پڑھے ہوئے دیکھ لیں گے آپ. آگے سوال نمبر 2 دیکھو.
عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کس شریعت پر عمل کریں گے؟ اپنی شریعت پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر؟ بولے بھائی ابھی پہلے سوال کے اندر ہی اس کا جواب آ گیا تھا، کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ بولے انہیں اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا، یا کو بشرنا لا بشر غیری، کہ وہ ہمارے حضور علیہ السلام کی شریعت پر جو ہے وہ عمل کریں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے۔ جب خلیفہ ہیں امتی ہیں جی، تو خلیفہ نائب اپنے اصل کو دیکھا کرتا ہے، یہ نہیں کہ آگے اپنے احکامات کو نافذ کیا کرتا ہوں۔ تو جب بحیثیت خلیفہ کہیں گے، بحیثیت نائب کہیں گے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں ذرا، کیا وہ شریعت محمدیہ آ کر کسی سے پڑھیں گے یا تو ان کو وحی ہوگی؟ اگر وحی ہوگی تو وحی کا دروازہ تو بند نہ ہوا۔ میں نے اس کی شروع میں کہا تھا کہ یہ سوالات ایسے ہیں جی کہ عموماً جی آپ لوگوں کے اگر لیکر سے واقف نہ ہوں جی تو آپ کا دماغ بھی ہو جائے گا جی، فن ہوتا ہے۔ سوال سمجھے ہیں کہ اگر دوبارہ آنا ہے جی تو ان کو وحی ہوگی کہ نہیں تو کس سے پڑھیں گے؟ دونوں وہی کسی سے نہیں پڑھنا، وہی بھی نہیں آنی، دونوں شکل ختم ہوں گے۔ سوال کیا تھا کہ اگر دوبارہ تشریف لائیں گے جی تو وہی عمل اللہ کے نبی کی شریعت پر جب عمل کرنا ہے تو عمل کے لیے عمل سے پہلے تو علم چاہیے جی، اور علم کہاں سے آتا ہے؟ پڑھنے سے جی۔ یہاں سوال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا نبی کسی کا شاگرد ہوتا نہیں دنیا میں، تو علم کہاں سے آئے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سوال صاحب کو سمجھ آ گیا ہے کہ جب تشریف لانا ہے شریعت محمدیہ اس وقت تھی نہیں، اب تم نے کسی سے پڑھنا بھی نہیں جی۔ اگر وہی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے، یہ تو نبوت کے خلاف ہے، وہی تو بند ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں جواب آ جانا چاہیے۔ اور وہی ہمارے ہاتھ سے وہی کی قسم ہے، اللہ کی طرف سے علم کی بولو الہام نہیں ہے نہیں ہے، بولے مبشرات نہیں ہے، القاء نہیں ہے، یہ تعریفات آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وحی کی بھی آپ حضرات 2 قسمیں پڑھتے ہیں، ایک وحی نبوت ہوتی ہے جی اور ایک وحی غیر نبوت بھی ہے۔ اور بھائی شہر کی مکھی وہی نہیں ہوئی القاء جی، تو یہ القاء الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات دل و دماغ پہ اتار دینا۔ کئی سارے ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو ظاہراً جی آپ کے جو ہے علوم پڑھے ہوئے نہیں تھے، باضابطہ جی وہ کیا کہتے ہیں اپنا درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں، لیکن کئی سارے علماء کے سامنے بیٹھنے کے بعد جو ان پر اللہ کی طرف سے جی یہ القاء کی صورت الہام کی صورت ہوتی تھی، کئی علماء جو ہیں ان کے سامنے ساکت اور خاموش رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہی نہیں آنی جی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہی بند ہے، باقی پڑھیں گے کیسے؟ تو یہ باقی طریقے موجود ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوگا تو آ کر کسی شریعت کو چلائیں گے بغیر پڑھنے کے اور بغیر وہی نبوت کے چلے آگے جی۔ باقی تفصیلات میں جی آپ لوگ جو ہیں جی بعد میں دیکھ لیں گے یا یہ بلکہ یہ پڑھ لیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا ان پر وحی نازل ہوگی؟ یہ سوال نمبر 2 3 نمبر سوال پہ چلے گا، ادھر آسوئی سر یہاں سے پڑھ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا ان پر وحی نازل ہوگی؟ تو جناب ان پر وحی نبوت نہ ہوگی، وحی نبوت کا دروازہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے، تو پھر ان کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا اہتمام اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اس اہتمام اور ان کی تعلیم کے لیے وحی نبوت نہ ہوگی، بلکہ الہام، کشف، مبشرات، القاء، علم لدنی ہے۔ ساری ہماری اصلاحات ہیں، میں نے موٹی موٹی ان کی تشریح کر دی ہے، باقی آگے جی۔ بے شمار قدرت کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اہتمام فرما دیں گے۔ قادیانی بے فکر ہیں نہ رہیں،
قادیانی بفکر نہ رہیں، قادیانی بے فکر رہیں، نہ وہی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دروازے پر زانوئے تلمس طے کر کے نبوت کو مذاق بنانے کی۔ کیا مطلب دونوں ہی صورتیں ختم پڑھیں گے بھی کسی سے نہیں جی، اور اسی طرح وہی نبوت بھی نہیں ہوگی، باقی دوسرے ذرائع موجود ہیں، ان ذرائع سے اللہ ان کو علم عطا فرما دیں گے جی۔ قدرت کی طرف سے اس کا اہتمام ہوگا۔ قرآن مجید میں صراحتاً ہے کہ وحی نبوت کے علاوہ اور بھی وحی کی اقسام ہیں، مثلاً وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سورۃ نحل کے اندر۔ دیکھیں پہلی آیت کے اندر کئی ساری آیتیں ہیں جن کے اندر ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے لیکن وحی نبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے بات ڈالی تھی وہ وحی نبوت نہیں، بولے جی۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ موجود ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہ شہد کی مکھی کو بھی وحی نبوت ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک قسم نہیں کئی قسمیں ہیں، بات سمجھے ہیں جی۔ تو دوسری صورتیں ہیں وہی نبوت نہیں ہوگی، اس لیے یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے جی۔ قادیانی سوال نمبر بیٹھ قادیانی مل کر دیکھیں سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہونا ہے تو وہ زمین پر فرشتوں کے ذریعے آئیں گے اور پھر مینار سے آگے ان کے لیے سیڑھی لی جائے گی۔ اس سوال کی زبانی سمجھیں۔ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، آپ کی تشریف آوری ہوگی تو دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے، آسمانوں سے نزول ہونا نہیں ہونا جی۔ تو کس ذریعے سے آئیں گے کہ دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے جی، اور مینار کے پاس آ کے اتریں گے۔ اب قادیانی نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ وہاں پر تو اللہ آپ کو بھیج رہا ہے جی، اب یہاں کے ٹھہر گئے ہیں، آگے ان کے لیے سیڑھی لگی جا رہی ہے، کیا لگی جا رہی ہے؟ تو جو خدا ان کو آسمانوں سے لا سکتا ہے تو وہ پھر اس چھت سے نیچے جو ہے زمین تک نہیں لا سکتا۔ سوال سمجھے ہیں جی؟ سوال سمجھ آ گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی قدرت، کیا ہے؟ ایک اللہ کی قدرت ہے جی، اور ایک اللہ کی طرف سے قدرت کے علاوہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قدرت تو اللہ کو باقی ہے، جو آسمانوں سے لا سکتا ہے وہ زمین تک لا سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ جہاں تک تمہارے انسانوں کا بس نہیں چلتا وہ رب اپنی قدرت سے کر دیں گے۔ آگے تم سیڑھی لگاؤ تاکہ اسباب کے درجے میں تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ جہاں تک اسباب کے علاوہ ہے وہ تو رب کی قدرت سے ہو جاتا ہے، اور جو کام ہم اسباب کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حدیبیہ کے اندر مل کر صحابہ تشریف لائے کہ اللہ کے رسول پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بچہ جتنا پانی ہو اکٹھا کر کے لاؤ۔ پہلے پانی کو اکٹھا کرایا ہے، پھر انہیں مبارک رکھی ہیں جی، پھر سب کو پورا بھی ہوا ہے نہیں ایسے؟ تو جو دین اللہ کے نبی یوں ہی فرما دیتے کہ چلو یہ چشمے پھوٹ پڑتے، لیکن پہلے بتایا کہ اسباب جتنا ہے کہ تمہاری قدرت میں ہے، تمہارے انسانوں کے بس میں ہے، وہ تم جمع کر لو، پھر آگے اللہ کی طرف سے یہ فضل ہوگا کہ آگے تمہارا کام بن جائے گا۔ بات سمجھیں؟ تو اسباب کا جمع کرنا جی، اسباب کا جمع کرنا یہ انسان کے لیے بطور حکمت کے ہوتا ہے، یہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ یہ جواب سمجھ گئے آپ کو؟ آپ میری طرف سے بات سمجھیں تو جو او بھائی سیڑھی لگے گی اس لیے تاکہ جو نہیں مانتے وہ بھی دیکھنے پتہ چل جائے، خود لے کے آنا جی، پتہ ہو تمہیں کہ باقی آسمانوں سے اترے ہیں جی، تو وہاں اتار کے خود لے آئے ہیں جی، کہ ان کا نزول ہوا ہے، کوئی کہہ نہ دے کہ بھی نزول ہوا ہی نہیں۔ تو فرمایا نزول ہوگا، خود جب لے کے وہاں سے اتارو گے تو سب کو علم ہو جائے گا بھائی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اتار کے لے آئے ہیں یہاں تک۔ چلے آگے دیکھو، یہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہے، یہ ذرا پڑھ دیں میری بات سمجھنے پھر بھائی میاں یہ ہے مسیح علیہ السلام کی نشانیاں، کیا ہیں جی؟ نشانیاں ہیں۔ اور قادیانی بدبخت نے جہاں پر اور مختلف دعوے کیے ہیں، اس نے ان دعوے میں سے یہ بھی کیا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
کیا مطلب کہ جس نے آنا تھا، دیکھیں آج پہلا سبق ہے، بالکل پہلا، آپ نے بہت ساری تفصیلات پڑھنی ہے. تو مرزا قادیانی کے بارے میں آئے گا کہ سال 8 سال تک پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کو مانتا رہا، نزول کا کہہ رہا. پھر بعد میں ان کی وفات کا کون کیا، نزول سے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد پھر اپنے لیے ثابت کیا. بات سمجھے؟ پہلے مانتا رہا ایک عرصے تک، پھر انکار کر کے پھر کہا کہ میں ہوں. ہمارے بزرگ جو ہے نا جی سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات سنایا کرتے ہیں جی، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے، بس یہ چھت نہیں بن گئی ہے. ہم جو پڑھتے تھے مسجد ہوتی تھی جی، اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اپنی چھت ہے، اور ہم نے بھی یہی پڑھی، سب یہی سے پڑھا ہے. ایک آدمی اصل میں باتیں ہوتی ہیں کہ سبق ہے ہوتا تو لطیفہ ہے، لیکن بات صحیح ذہن میں آ جاتی ہے. وہی مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، ورنہ مسجد میں بیٹھ کر لطیفہ سنانا مقصود نہیں. سبق کا حصہ ہے آپ کو اور ہماری بیٹھ ہوئی ہے. ایک دفعہ ایک گھوم کے اندر نمبردار فوت ہو گیا. تو ایک میراثی کے بیٹے نے اپنی والدہ سے کہا کہ نمبردار فوت ہو گیا، اب نمبردار کون بنے گا؟ نمبردار فوت ہو گیا ہے تو اب نمبردار کون بنے گا؟ بات سمجھے ہیں؟ اس کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا. نمبردار مر جائے تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کا بیٹا آتا ہے. اب یہ میراثی کا بیٹا کہنے لگا کہ وہ بھی مر جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی مر جائے، کہنے لگے اس کا بیٹا. اب یہ 2-3 سوال جو ہے یہ لگاتار اپنی ماں سے کرتا رہا. اب اس کی ماں سمجھ گئی کہ اس کا مقصود کیا ہے، کہ سب کو مار کے جی یہ سوال سب کو مار کیوں رہا ہے. تو بھی پہلے باپ مرا ہے، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر آگے سوال پہ سوال. تو ماں سوال سمجھ گئی. آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھا دیتی میں سمجھانے کے بیٹا ہوں، سمجھاؤں گا. ماں یہ سمجھی کہ یہ جو میراثی کا بیٹا میرا بیٹا ہے نا جی، یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں میرے نمبر آ جائے کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا تو پھر میں. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے بات سن لیں، ساری دنیا مر جائے لیکن میراثی کا بیٹا کبھی نمبردار نہیں بنتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ تو اس کو بات کا مقصود یہ تھا کہ ان کو مار کام بن جائے گا، کوئی میراثی کا بیٹا کبھی نہیں بنتا جی. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی وفات پانے زندہ ہوں لیکن اس نے کبھی نہیں بننا جی. اب کیونکہ ان کی جو علامتیں تھیں اس بدبخت نے وہی دعویٰ کیا، اور چند علامتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے متعلق یہ کہے کہ میں وہی ہوں جی، اور یہ صوفی صاحب کہے کہ بالکل میں ایسے جیسے یہ ہے، ہم دیکھیں گے نا کہ یار کارڈ ایسے ہیں، شکل ملتی ہیں جی. تو اب ہم نے ان کا موازنہ کرانا ہے. بات سمجھے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی میں سے یہ ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو آسمان سے نازل ہوں گے. کہاں سے نازل ہوں گے؟ اور مرزا قادیانی ہاں ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. سلسلہ بدو کی بات کی ہے، ماں کے پیٹ سے بھی نکلا، کن بھی کرتا ہوا نکلا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، غسل کیا ہوگا اور یہ حیض کے خون کے ساتھ لطبت نکلا ہے. وہ تشریف لائیں گے، چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور جب یہ وقت آیا ہے تو یہ ننگا تھا. بھائی نشانی ہے کوئی بتائیں جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کوئی ایک بھی اس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی جو ہے پیدائش کا واقعہ پڑھیں گے اس میں عجیب نکل کے کہتے ہیں پہلے میری بہن نکلی پھر میں نکلا ہوں. دین نے وصول کیا ہے اس کو، پھر آیا نہیں ہے بلکہ جی وصول کیا گیا ہے اس کو جی. نشانی ہے کہ اس میں بولے جی. آپ پیچھے ہو کے آپ پڑھ سچے مسیح اور جھوٹے مسیح کے درمیان فرق. نمبر 1، جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آسمان سے نازل ہوں گے جبکہ مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے نکلا. نمبر 2، مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت 2 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے جبکہ مرزا قادیانی کی ماں کے پاس دائی تھی. نمبر 3، مسیح علیہ السلام تشریف آوری پر ایسے محسوس ہوں گے جیسے غسل کر کے آئے ہوں جبکہ مرزا قادیانی نفاس کے خون میں لت پت تھا.
نمبر 4، مسیح علیہ السلام نے تشریف آوری کے وقت احرام کی 2 چادریں پہن رکھی ہوں گی، جبکہ مرزا قادیانی پیدائش کے وقت الف ننگا تھا۔ نمبر 5، مسیح علیہ السلام تشریف آوری کے وقت خوش و خرم ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی پیدائش کے وقت چین چین کرتا ہوا نکلا۔ غرض ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مشابہت و مماثلت نہیں، پھر اسے کیسے سچا سمجھ لیا جائے؟ وہ یہ میراثی کا بیٹا ہے تو انہیں پتہ نہیں بن سکتے ہیں بیٹھے۔ دیکھیں قادیانی سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام دمشق میں نازل ہوں گے، اسرائیل بیت المقدس جائیں گے، وہ پھر وہاں سے قتل دجال کے بعد مکہ مکرمہ سعودی عرب تشریف لائیں گے، تو ان کے پاس نیشنلٹی کس ملک کی ہوگی؟ پاسپورٹ NOC زر مبادلہ کا کیا بنے گا؟ اس لیے انہوں نے مختلف ملکوں میں جانا ہے جی، تو ان کے NOC کا کیا ہوگا، پاسپورٹ کا کیا ہوگا، زر مبادلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ لوگ جو ہے درس اسلامی پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے یہاں جواب ہوتا ہے جی حقیقی کہتے ہیں آپ لوگ، اور ایک الزامی بھی ہوتا ہے جی، تو الزامی پہلے سن لیا کرو، اس سے ذرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے تھے نا مفتی محمد احمد صاحب، تو ان کے والد محترم ہمارے صاحب ہیں جی، مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سب کا جو پڑھاتے تھے نا جی، پہلے جو الزامی جواب پھر تحقیقی پہ آتے تھے جی، الزامی جواب سے بات سمجھ آ جاتی ہے، تحقیقی ہوتا ہے جی۔ اور بھائی الزامی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ علوم ہے، فکر ان کو پڑی ہوئی ہے، نہیں سمجھیں بھائی اعلیٰ علوم ہے، دوسرے ممالک میں انہوں نے جانا ہے جی، زر مبادلہ کی ضرورت ان کو ہے اور فکر ان کو کیوں ہے؟ بات نہیں سمجھیں، جانا ہے صوفی صاحب نے جو ہے سفر میں جی، اور فکر اس کو ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ٹکٹ کہاں سے آئے گی، کہاں سے خریدے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے، وہاں کھائے پیے گی، بھئی تجھے فکر کی ضرورت، جو جا رہا ہے وہ انسان کر کے جائے گا اپنا جی۔ اب جاؤ سمجھیں، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تشریف لانا ہے تو اس وقت پورے روئے زمین پر کس پر؟ انہی کی حکومت ہونی ہے، تو گویا کہ پوری دنیا ان کے لیے ون یونٹ ہوگی۔ بات سمجھے ہیں؟ جب پوری دنیا ان کے لیے ہے ہی ایک، تو ان چیزوں کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات نہیں ہے؟ جب انہوں نے پوری دنیا کے لیے آنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، سلطنت انہی کی ہے، کسی اور کی آج ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں جی، تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جی، کرنسی تبدیل کرانی پڑتی ہے، کوئی جو ہے پہلے جنوبی پنجاب سے اتر پنجاب میں ہے، کوئی سندھ سے، کوئی کراچی سے جی، ابھی مختلف صوبوں سے آیا ہو تو پاسپورٹ بدلنا پڑا جی۔ بولے کیوں؟ ملک ایک ہے، ملک کیا ہے؟ جب ایک ملک ہے، ہاں اللہ نہ کریں جس طرح یہ پہلے بنگلہ دیش تھا الگ ہو گیا، اس سے پہلے ہندوستان پورا ایک ہوتا تھا، تو جب پورا ایک تھا تو پاکستان آنے کے لیے یا ہندوستان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت تھی؟ بولے تو بھئی پوری دنیا اس وقت بند نوٹ ہوگی، ضرورت ہی نہیں ہوگی جی۔ قادیانی سوال نمبر 5 سے ہاں جی، سوال پڑھتے ہیں اب جواب پڑھیں۔ قادیانی سوال نمبر 5، یہ دیکھیں پہلا جو حوالہ ہے جی قادیانی حکومتوں کی کتاب سے ہے کہ ہم سے یہ سوال کرتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر بھی تو یہ موجود ہے، بات سمجھیں جی، یہ پڑھ دیں جواب سوال بھی پڑھ لیں۔ اس اشکال کا حل بھی تعلیمات اسلامیہ میں موجود ہے۔ مشکات شریف باب نزول مسیح صفحہ نمبر 479۔ متفق علیہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلا، حکم عدلا، وہ حاکم ہوں گے، اور حاکم بھی مرزا قادیانی کی طرح انگریز کی مذہب سرا اور انگریز کی خوشامد اور لجاجت کی خجالت میں غرق نہ ہوں گے، نہ ہی ملکہ وکٹوریہ کو برطانیہ میں خط لکھیں گے، نہ ہی ملکہ وکٹوریہ کو اس بات نے جی انگریز کی خوشامد کے لیے لجاجت کے لیے کیا کسی جلد میں پڑھیں گے اس کے حالات، اس بات نے جو ہے کس طرح لوگوں کو اپنا انگریزوں کی کاسری سیکھی ہیں، خوشامدیں کرتا رہا جی، ان کے ہاتھ میں کتابیں لکھتا رہا، فتوے دیتا رہا، وصول پیسہ ہو شہرت دی جی، تو ان کی طرح تو انہوں نے ہونا نہیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے آئیں گے، کس کے لیے آئیں گے؟ پوری دنیا کی۔
تو زمین کا نور ہے اور میں آسمان کا نور ہوں. تیرے وجود کی برکت اور کشش نے مجھے اوپر سے نیچے کھینچ لیا ہے. یہ مطلب وکٹوریا کی تعریف میں کہہ رہا ہے سر کہ تو نور ہے کہ تو نے مجھے کھینچ لیا ہے. جی جس میں جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو فرض اور خود کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہوں گے, وہ حاکم عادل ہوں گے. ان کے نزول کے وقت یا لکل میرا لوگ روایت نہ ملت روایتہ ناوی حدیثہ تو بھئی سارے کے سارے دین مٹ جائیں گے, ایک ہی ملت ہوگی. اور کون سی ہوگی بھئی؟ اسلام. پوری دنیا میں جب حکومت ان کی ہوگی تو ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمام ملتیں اور ادیان باطلہ مٹ جائیں گے. دین اسلام کی برتری اور شاہی ہوگی. پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوگا. پوری دنیا اسلام کی وحدت اور اکائی اور ون یونٹ میں پروئی ہوئی ہوگی. اور اس کے حکمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت خلیفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو جب قیامت سے قبل نزول مسیح کے وقت تمام دنیا اسلام کی زیر نگی ہوگی اور اس کے حکمران عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, تو ان سے اس وقت پاسپورٹ اور ویزا کی بات کرنی عقل اور نقل کے خلاف ہے. قادیانی سوال نمبر 1, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیروں کو قتل کریں گے؟ کیا خنزیر کو قتل کرنا ان کی شان کے خلاف نہیں؟ بات سمجھے ہیں کیا اشکال اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یقتل الخنزیر کے الفاظ ہیں کہ کیا کریں گے؟ وہ خنزیر کو قتل کریں گے. کہنے کہ بھئی خنزیروں کو قتل کرتے پھریں. فرمایا یہ تو ان کی شان کے منافی ہے. شان کے آپ کو اشکال ہو گیا ہوگا جی, اس لیے کہ جواب نہیں پڑا, اس لیے اشکال ہو رہا ہے جی. جواب سے پہلے تو اشکال ہو جاتا ہے, جب اشکال سنے آدمی جواب کو پتہ نہ ہو, اس لیے تو بلایا نا آپ لوگوں کو جواب پڑھ لیں, پھر اشکال نہیں ہو گیا جی. بہتر دیکھیں او بھائی ان کے حکم سے یہ ہونا ہے. جیسے ہونا ہے دیکھیں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, یہاں پر دی گئی نہیں دی گئی, کس نے دی ہے یار؟ جو اللہ کا کام تو نہیں تھا یہ. وہ بھائی زیادہ لاکھ نے تو پھانسی نہیں دی, اور سارے جواب یہ دے رہے ہو کہ کس نے دی ہے؟ زیادہ لاکھ نے دی ہے, اس نے نہیں دی جی. فیصلہ بھی اس کا فیصلہ سنانے والا تو جو ہے اس کو کہ مشتاق احمد کی جیسے لاہور تھا جی. پھانسی دینے والا تارا وسیع تھا. کون تھا؟ اور آپ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل جوال حق نے دی ہے. اب تک کہتے آ رہے ہو پھر اور وہی حکم جو اس کا تھا, کیا تھا حکم اس کا تھا. تو جس کا حکم ہوتا ہے بات سمجھے ہیں تو کام منسوب بھی اسی کی طرف ہوتا ہے. کام منسوب بھی اسی کی طرف ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ خنزیر والے لوگ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. بات سمجھے ہیں یہ خنزیر جب وہ ختم تو خنزیر بھی ختم. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کے حکم سے یہ خنزیروں کو ختم کر دینا ہے, تو حکم ان کا ہوگا, وہ قتل خود نہیں کریں گے. تو اس لیے ان کے شہنشاہ کے منافی نہیں ہے. بات سمجھیں جی. یہاں پر جو ہے صفائی کرنے والا آتا ہے جی, اسے بھی پوچھیں او بھائی نہیں کہ آپ کس نے کہا ہے جی, تو کس کا کہے گا کہ حکومت کہتی ہے, حکومت کو ملازم ہوں. بات سمجھیں. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرتے بھی ہوئی ہیں. بولے او بھائی یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ بولو آپ کے بزرگوں نے خود بنائی ہے جی. یہ حکم جو ہوتا ہے بچوں انہیں کی طرف جو منسوخ ہوتا ہے جی, تو گویا کہ ایک خنزیر خود انہوں نے کیا کیا ہے, قتل کیا ہے. تو قتل نہیں کریں گے بلکہ کیا دیں گے؟ حکم دیں گے. ویسے ہی تمام تر ادیان اس وقت مٹ جائیں گے. جب تمام ادیان نے مٹ جانا ہے تو بھائی خنزیر والے نہیں رہیں گے تو خنزیر کہاں رہیں گے؟